700 سال پہلے ایک آدمی نے دنیا کو قریب قریب بالکل ہی فتح کر لیا تھا۔ اس زمانے کے ربع مسکون کے نصف حصے پر اس نے اپنا تصرف قائم کیا اور نوع انسان پر ایسی دھاک بٹھائی جس کا اثر کئی نسلوں تک باقی رہا۔ اپنی زندگی میں اس نے کئی نام پائے: قتال اعظم، قہر خدا، جنگجو کامل، باجگیر تاج و تخت، لیکن عام طور پر وہ چنگیز خان کے نام سے معروف ہے۔ بہت سے صاحبان خطاب اپنے خطابوں کے اہل نہیں ہوئے، مگر وہ ان سب خطابوں کا اہل تھا۔ امریکی جن کی تعلیم یورپی روایات کے مطابق ہوتی ہے، بڑے شہنشاہوں کی فہرست مقدونیہ کے سکندر اعظم سے شروع کرتے ہیں اور روما کے قیاصرہ کو شمار کرتے ہوئے اس فہرست کو نپولین پر ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس یورپی بازی گاہ کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں چنگیز خان بہت ہی بڑے پیمانے کا فاتح تھا۔ معمولی معیاروں سے اس کا جانچنا مشکل ہے۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرتا تو اس کا سفر میلوں نہیں، ارض البلد اور طول البلد کے پیمانوں پر ہوتا تھا۔ اس کے راستے میں جو شہر آتے اکثر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے، دریاؤں کے رخ بدل جاتے، صحرا کے صحرا ساسیما اور لب مرگ پناہ گزینوں سے بھر جاتے، اور اس کے گزر جانے کے بعد ان علاقوں میں جو کبھی آباد تھے، بھیڑیوں اور کرگسوں کے سوا کوئی زندہ مخلوق باقی نہ بچتی۔ انسانی جانوں کی ایسی تباہی آج کل کے انسان کے تخیل کو ششدر کر دیتی ہے۔ حالانکہ دوسری جنگ عظیم کی تباہی کے مناظر چشم تصور سے ایسے دور نہیں۔ ایک خانہ بدوش سردار چنگیز خان نے صحرائے گوبی سے خروج کیا، دنیا کی متمدن قوتوں سے جنگ کی اور جنگ میں کامران ہوا۔ یہ سب اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں 13ویں صدی عیسوی کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا راسخ عقیدہ تھا کہ اس عالم اسباب و اشیاء میں یہ غیر معمولی انقلاب محض کسی مافوق الفطرت قوت کے ظہور سے ہی آ سکتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قیام کے آثار ہیں۔ ایک مورخ نے لکھا کہ کبھی اس سے پہلے مغلوں اور نصرانیوں کے حملوں کے نرغے میں دارالاسلام کی یہ حالت نہیں ہوئی۔ عیسائی دنیا بھی چنگیز خان کی موت کے بعد مغلوں کی اگلی پشت کے مقابلے میں اتنی ہی سراسیمہ اور حیران تھی جبکہ خونخوار مغل شاہ سوار مغربی یورپ کو رونتے پھرتے تھے۔ آج ہم اسی قتال اعظم، قہر خدا، جنگجو کامل اور باجگیر تخت و تاج یعنی چنگیز خان کی کہانی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سن 1218 عیسوی کے سرما کے آغاز کا دن تھا۔ چنگیز خان صحرائے گوبی کے شمالی کناروں کے پاس بلند ترین جھیل بیکال کے کنارے اپنے مرکزی شہر قراقرم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا ایک سالار، جو بہترین سالار تھا جس کا نام برماس تھا، وہ چنگیز خان کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا۔ خیمہ عالی شان محل نما تھا۔ باہر سے چمڑے کی چادریں تھیں جن کے اندر اونی کپڑوں کا موٹا استر تھا اور اس کے باہر ایک اور دوہرا استر ریشم کا تھا۔ چنگیز خان کو تعظیم دینے کے بعد محافظ دستوں کا سالار سیدھا ہوا اور پھر چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: خاقان، 3 طرح کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک سمرقند کا تاجر ہے، اپنا نام کوشان خان بتاتا ہے۔ دوسرا طبرستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کا نام بدر الدین ہے، اور تیسرا 3 افراد پر مشتمل خلیفہ بغداد کا ایک وفد ہے۔ یہ وفد پہلے ہمارے وزیر یلواج سے مل چکا ہے، اس لیے کہ یہ وفد یلواج کے نام بھی ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ اب بدر الدین سمرقند کا تاجر کوشان خان اور خلیفہ بغداد کے قاصد ہمارے وزیر یلواج کے ساتھ آپ کے خیمے سے باہر کھڑے ہیں۔ آپ جسے حکم کریں گے میں پیش کر دوں گا۔ یلواج خان چونکہ چنگیز خان کا وزیر تھا، یہ مسلمان تھا اور چنگیز خان اس پر بڑا بھروسہ اور اعتماد کرتا تھا۔ اپنے محافظ دستوں کے سالار برماس کو مخاطب کرتے ہوئے چنگیز خان یہ کہنے لگا: پہلے یلواج کے ساتھ بغداد سے آنے والے وفد کو پیش کرو۔ چنگیز خان کا یہ حکم سن کر برماس باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں چنگیز خان کا وزیر یلواج خلیفہ بغداد کے 3 افراد پر مشتمل وفد کے ساتھ پیش ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے چنگیز خان نے یلواج کو بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے ایک طرف وفد کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ وفد کے وہ تینوں ارکان بیٹھ گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان اپنے وزیر یلواج کو مخاطب کر کے کہنے لگا: کیا بغداد کا یہ وفد خلیفہ بغداد کی طرف سے ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہے؟ اس پر یلواج مسکرایا اور کہنے لگا: یہ پیغام بھی عجیب و غریب ہے اور لائے بھی عجیب و غریب انداز میں ہے۔ اس کے بعد یلواج اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ وفد کے ارکان میں سے اس نے ایک کو پکڑا جس کے سر کے بال پوری طرح منڈوا دیے گئے تھے۔ اسے پکڑ کر یلواج چنگیز خان کے پاس لے گیا، اس کا سر جھکایا۔ اس کے سر پر خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک پیغام لکھا ہوا تھا۔ اس پیغام میں چنگیز خان کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر جس قدر جلد ممکن ہو حملہ کرے اور اس کی مملکت پر قبضہ کر لے۔
یہ خلیفہ بغداد کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس پیغام اور طریقہ پیغام کو دیکھ کر چنگیز خان کچھ دیر تک مسکراتا رہا۔ اس کے بعد یلواج اور جس کے سر پر پیغام کندہ کر کے بھیجا گیا تھا، دونوں کو چنگیز خان نے نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب چنگیز خان نے یلواج کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا اس پیغام کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس پر یلواج مسکرایا اور چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اس پیغام پر عمل کرنا چاہیے اور تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح شمال مشرق کے بعد جنوب اور مغرب کی طرف سے بھی ہماری مملکت محفوظ ہو جائے گی۔ چنگیز خان مسکرایا، پھر یلواج کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بغداد سے آنے والے وفد کے ارکان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کی خوب تواضع اور آؤ بھگت کرو، ان کی حیثیت ہمارے شہر میں بہترین مہمانوں کی سی ہوگی۔ چنگیز خان کے ان الفاظ پر یلواج خلیفہ بغداد کے ان قاصدوں کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے محافظ دستوں کے سالار برماس کو اس نے طبرستان کے شخص بدر الدین کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جہاں تک خلیفہ بغداد کے وفد کے چنگیز خان کے پاس جانے اور علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کی مملکت پر حملہ آور ہونے کا تعلق تھا، تو اس سے متعلق مورخین تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فرما روا تخت نشین ہوتا تھا تو خلیفہ کے نمائندے جشن میں شریک ہوتے تھے، اور فرما روا کو دربار خلافت سے خلعت کے علاوہ پروانہ حکومت بھی عطا ہوتا تھا۔ خوارزم شاہ یعنی علاؤالدین کو خلیفہ کی طرف سے نہ تو خلعت عطا ہوا نہ ہی پروانہ حکومت۔ چنانچہ علاؤالدین خلیفہ کی اس حرکت سے سخت ناراض تھا۔ چونکہ باقی حکمرانوں کو وہ ایک ایک کر کے ختم کر چکا تھا، اس لیے اب وہ خلیفہ سے دو دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مزید برآں حج کے موقع پر جو شخص سلطان کی طرف سے حاجیوں کے قافلے کا سالار ہو کر گیا تھا، اس نے واپسی پر سلطان کو بتایا کہ حج کے موقع پر خلیفہ بغداد نے خوارزم شاہی پرچم کو قلعۃ الموت کے شیخ الجبل کے جھنڈے سے پیچھے رکھا تھا، جسے خوارزم شاہ نے اپنی بے عزتی اور اپنی توہین خیال کیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پیشتر ایک ایسا موقع بھی آیا تھا کہ خلیفہ نے چند فدائیوں کی خدمت سلطان کے قتل کے لیے حاصل کی تھی، لیکن حسن اتفاق سے سلطان علاؤالدین پر ان کا داؤ نہ چل سکا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان کے ایک جانباز سردار کو، جس کا نام اغلمش تھا، خلیفہ بغداد الناصر باللہ کے اکسانے پر فدائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ ان میں ہر الزام اپنی جگہ بڑا وزنی اور سنگین تھا، مگر سلطان کی مصروفیتوں نے اسے موقع نہیں دیا تھا کہ وہ خلیفہ کا قرض چکاتا۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی تمام اسلامی دنیا میں خلیفہ بغداد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونے کی وجہ سے بڑا وقار حاصل تھا۔ تمام مسلمان ممالک میں جمعہ اور عید کے خطبات میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کی حکومت کے استحکام اور درازی عمر کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ ہر چند سلطان علاؤالدین کے تعلقات خلیفہ سے کافی بگڑ چکے تھے، لیکن عوام کے ڈر سے اسے جرت نہیں ہوتی تھی کہ خطبے سے خلیفہ کا نام حذف کر سکے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد علاؤالدین خوارزم شاہ کو یہ چال سوجھی کہ عوام میں اس امر کا پرچار کیا جائے کہ خلافت کی حقیقی حقدار حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، نہ کہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد۔ اس لیے حقیقی مستحق کے ہوتے ہوئے کسی اور کی خلافت واجب اطاعت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ پہلے کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ مل سکے تو ان حالات میں آل عباس کی خلافت واجب اطاعت گردانی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سلطان دھن کا پکا تو تھا ہی، آخر ایک شخص کو جس کا نام ابو اعلیٰ ترمذی تھا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھا، ڈھونڈ نکالا گیا اور خلیفہ کو معزول کر کے ابو اعلیٰ کی خلافت کا اعلان 414 ہجری بمطابق 1218 عیسوی میں کر دیا گیا۔ اس اعلان کی روشنی میں جب خلیفہ جائز خلیفہ نہ رہا اور غاصب قرار پایا تو سلطان کے لیے اس کے خلاف لشکر کشی کا شرعی جواز پیدا ہو گیا۔ چنانچہ علاؤالدین خوارزم شاہ 3 لاکھ انسانوں کا ایک جمع غفیر لے کر بغداد کو روانہ ہوا اور ہمدان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ چونکہ خلیفہ سلطان سے از حد خائف تھا، اس لیے شیخ شہاب الدین سہروردی کو، جو اپنے عہدے کے بڑے فاضل اور خدا رسیدہ بزرگ تھے، بطور سفیر سلطان کی خدمت میں بھیجا تاکہ سلطان علاؤالدین سے مصالحت کے لیے گفت و شنید کریں۔ شیخ نے سلطان کے پڑاؤ میں پہنچ کر سلطان سے ملنے کی اجازت مانگی، جو منظور کر لی گئی۔ چنانچہ جب شیخ سلطان کے شاہی خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلطان کو ایک قالین پر، جو زمین پر بچھا ہوا تھا، بیٹھا پایا۔ سلطان شیخ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، بڑی گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ شیخ نے عربی میں تقریر کی، ترجمان نے سلطان کی آسانی کے لیے شیخ کے الفاظ کو فارسی میں ڈھال دیا۔ شیخ نے ان خدمات کا ذکر کیا تھا جو خلفائے عباسی نے اس وقت تک انجام دی تھی،
نیز یہ کہ شیخ نے الناصر باللہ کے ذاتی اوصاف کی لمبی چوڑی فہرست پیش کر دی۔ جب تک شیخ تقریر کرتے رہے سلطان ادب سے دو زانوں بیٹھا رہا۔ جب شیخ تقریر کر چکے تو سلطان نے کہا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلیفہ میں وہ تمام اوصاف پائے جانے چاہیے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ موجودہ خلیفہ ان اوصاف سے قطعاً عاری ہے، اس لیے میں نے اس خلیفہ کو معزول کر کے اس کی جگہ ایک ایسے آدمی کو مقرر کیا ہے جو ان تمام اوصاف کا حامل ہے۔ جب شیخ نے سلطان کی یہ گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ خوارزم شاہ ہمدان سے روانہ ہو کر اسد آباد کے پاس حلوان نامی ایک مقام پر رات گزارنے کو ٹھہرا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ پہلی رات کو ہی اس شدت کی برف باری ہوئی کہ سلطانی لشکر کے تمام مویشی، گھوڑوں اور لشکریوں کی کافی تعداد برف میں دب کر مر گئی۔ اب آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ سلطان وہاں سے واپس ہو کر پھر ہمدان آ گیا۔ جب برف پگھلنے لگی اور راستے صاف ہو گئے تو وہاں سے رے اور رے سے خوارزم چلا گیا۔ ان حالات میں خلیفہ بغداد الناصر بھی حرکت میں آیا۔ چنانچہ اس نے کچھ قاصد تیار کیے۔ ان قاصدوں کو اس نے چنگیز خان کے وزیر یلواج کی معرفت چنگیز خان کے نام پیغام دینے کا ارادہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ محمد یلواج چنگیز خان کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھا۔ چنگیز خان کو خوارزم شاہ پر حملے کے لیے خلیفہ بغداد نے اکسایا تھا۔ چنانچہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ڈر سے پیامبر کے منڈے ہوئے سر پر یہ پیغام سوئیوں سے کھودا گیا تھا۔ جب اس کے بال اچھی طرح اگائے تب اسے چنگیز خان کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ اگر پیامبر پکڑا بھی جائے تو پیغام کی نوعیت کا علم نہ ہو۔ اس طرح خلیفہ بغداد الناصر نے ایک شخص کے سر پر پیغام لکھ کر چنگیز خان کے وزیر محمد یلواج کی معرفت چنگیز خان تک پہنچایا اور یہ پیغام اس تک پہنچ گیا، جس میں چنگیز خان کو مسلمانوں کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کے محافظ دستوں کے سالار برماس نے دوسرے شخص بدرالدین کو پیش کیا تو بدرالدین نے بھی چنگیز خان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوا جائے۔ اس نے چنگیز خان پر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ سلطان علاء الدین کی مملکت میں انتشار اور نا اتفاقی کا دور دورہ ہے۔ اس نے چنگیز خان کو یہ بھی بتایا کہ خلیفہ بغداد نے اپنے چند نامور نجومی بھی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف بھجوائے ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ستاروں کے گمراہ کن اثرات سے خوفزدہ کرتے رہیں گے۔ اس بدرالدین سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا پورا نام بدرالدین عمید تھا اور یہ کچھ عرصہ پیشتر تک سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف سے طبرستان کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ اس کے چچا اور والد کو سلطان نے کسی جرم کی وجہ سے قتل کرا دیا تھا، لہٰذا بدرالدین ناراض ہو کر سلطان کی خدمت سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطان سے انتقام لینے کے لیے یہ بدرالدین چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے انگیخت کیا۔ جہاں تک اس بدرالدین نے نا اتفاقی کا ذکر کیا تو اس سے متعلق مورخین مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان علاء الدین کی والدہ ترکان خاتون بڑی خودسر اور ضدی عورت تھیں۔ علاء الدین کے باپ تکش کے زمانے میں بارہا ایسا ہوا تھا کہ جب بھی سلطان اور ملکہ کا امور سلطنت میں اختلاف ہوتا تو کامیابی کا سہرا ہمیشہ ملکہ کے سر بند تھا۔ سلطان کو والدہ کے اس دخل در معقولات کا علم تھا اور وہ اسے انتہا درجہ ناپسند کرتا تھا۔ جب سلطان علاء الدین تخت نشین ہوا تو اس کی والدہ نے حسب سابق ہر چھوٹی موٹی بات میں دخل اندازی شروع کر دی، لیکن چونکہ سلطان اپنے والد کی بے بسی کا چشمدید گواہ تھا اس لیے وہ اپنی ماں کی دخل اندازی کا سختی سے مقابلہ کرتا اور کامیاب رہتا۔ اس وجہ سے سلطان کے تعلقات اپنی والدہ سے کشیدہ رہتے تھے، جبکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے ایک ایسے قبیلے سے تھا جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے دربار میں بڑا با اثر تھا اور سلطان ان سے دبتا تھا۔ بدرالدین کو اس ناچاقی کا علم تھا اور اسے اس امر کا بھی واضح اندازہ تھا کہ اگر ترکان خاتون کے قبیلے سرداران لشکر اور سلطان کے درمیان کسی وجہ سے بے اعتمادی کی فضا پیدا کر دی جائے تو سلطان علاء الدین کی حالت اور بھی پتلی ہو جائے گی اور وہ منگولوں کے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہیں کر سکے گا۔ اس بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے تمام حالات سے آگاہ کر کے سلطان اور اس کے ننھیال کے درمیان اختلافات کی خلیج کو وسیع کرنے کا مشورہ دیا اور یہ تجویز پیش کی کہ خان اعظم ترکوں کے اس قبیلے کی طرف سے سلطان کے خلاف اور اپنے ساتھ وفاداری کا ایک فرضی خط لکھوا کر قاصد کے حوالے کر دے اور اسے ہدایت دے کہ وہ یہ خط لے کر کسی ایسے مقام سے گزرے کہ سلطان کے آدمی اسے دیکھ لیں اور خط پکڑا جائے اور سلطان اپنے ننھیال سے بدگمان ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ننھیال والوں کو بھی خط کا علم ہو گیا۔
چونکہ انہیں اصل حالات کا علم نہیں تھا، لہٰذا وہ سمجھے کہ خود سلطان نے انہیں رسوا کرنے کے لیے جالسازی کی ہے۔ اس وقت تک وہ اس لیے سلطان کے ہمراہ چلے آ رہے تھے کہ ان کی ماں ان کے قبیلے کی بیٹی تھی۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو انہوں نے یہ منصوبہ سوچا کہ رات کے اندھیرے میں سلطان کو قتل کر کے چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، لیکن یہ منصوبہ سلطان کی خفیہ پولیس کی فرض شناسی کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ بدر الدین کو فارغ کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کے تاجر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب تاجر چنگیز خان کے سامنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تاجر خوب دراز قد، کڑیل جسم اور کسے ہوئے تن کا مالک نوعمر نوجوان تھا۔ چنگیز خان کچھ دیر تک گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی پیشانی، اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، چہرے پر سوالات کی بھرمار، آنکھوں میں ایک جستجو بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک اس کا جائزہ لینے کے بعد چنگیز خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اسے مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے پہلے ایک گہری نگاہ چنگیز خان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، میرا نام کوشان خان ہے، سمرقند سے میرا تعلق ہے اور میں تاجر ہوں، آپ کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان نے اپنے کندھے پر جو بڑی زنبیل لٹکا رکھی تھی اس کا منہ کھولا اور اس میں رکھے چینی، ریشم، منقش کپڑے، کڑا ہوا کپڑا، چاندی کے ہار جن میں جواہرات سب تھے، چنگیز خان کے سامنے پیش کیے۔ چنگیز خان کچھ دیر تک ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا، پھر تاجر کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل نہیں مانتا کہ تو تاجر ہے، نہ ہی تو سوداگر ہے۔ چنگیز خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ کوشان خان بولا اور کہنے لگا، خاقان آپ کا اندازہ درست ہے، میرا نام جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کوشان خان ہے، سمرقند سے میرا تعلق ہے۔ سمرقند میں نے آپ سے متعلق بہت کچھ سنا کہ آپ خود بہت بڑے سورما ہیں اور آپ کے لشکر کے اندر بھی بڑے بڑے تیغزن اور جابر قسم کے شمشیرزن ہیں۔ چنانچہ مجھے شوق ہوا کہ آپ کی سرزمینوں میں داخل ہو کر دیکھوں کہ آپ لوگوں کا تمدن، آپ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اور یہ کہ آپ کے ہاں کس قسم کے اور کس درجے کے اچھے اور عمدہ تیغزن ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا، پھر کہنے لگا، لیکن یہاں آ کر مجھے مایوسی ہوئی، مجھے آپ کے اس شہر میں کوئی ایسا اچھا تیغزن دکھائی نہیں دیا جس سے میں متاثر ہو سکوں۔ کوشان کے ان الفاظ کو چنگیز خان نے ناپسند کیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر عجیب سے انداز میں کوشان خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست نہیں ہے اور تمہارا اندازہ ابھی تھوڑی دیر تک درست کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی چنگیز خان نے آواز دے کر اپنے محافظ دستے کے سالار برماس کو بلایا۔ جب وہ چنگیز خان کے سامنے آیا تو برماس کو مخاطب کر کے چنگیز خان کہنے لگا، سارے سالاروں اور میرے بیٹوں کا اجلاس بڑے شامیانے میں طلب کر لو۔ برماس وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور چنگیز خان کو انتظامات مکمل کرنے کی اطلاع دی۔ اس پر چنگیز خان کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ کوشان خان چنگیز خان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چنگیز خان ایک بہت بڑے شامیانہ نما خیمے داخل ہوا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ چنگیز خان جب وہاں داخل ہوا تو اس کی تعظیم کے لیے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر خلیفہ بغداد کی طرف سے آنے والا وفد اور بدر الدین موجود تھے۔ چنگیز خان نے ایک خالی نشست پر کوشان خان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد پہلے وہاں جمع ہونے والے سارے افراد کی طرف چنگیز خان نے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، یہ جو لوگ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان میں میرا سب سے بڑا بیٹا جوجی خان ہے، اس کے بعد دوسرا بیٹا چغدائی خان، اس کے بعد میرا تیسرا بیٹا اغدائی خان، اس کے بعد میرا چوتھا بیٹا تولائی خان ہے۔ اس سے آگے جو سالار بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام قنجار ہے، یہ میرا داماد بھی ہے۔ پھر آگے کشتمور ہے، کشتمور کے بعد جائسی ہے، جائسی کے بعد پیلگوش ہے، پیلگوش کے بعد قراچہ ہے، قراچہ کے بعد برماس ہے۔ یہ میرا بہترین سالار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محافظ دستوں کا سالار بھی ہے۔ برماس کے بعد صوبدائی ہے، توشکا بکاک ہے، علق ہے، استکو ہے، تکائی ہے، جبی نویان ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے سالار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہماری سرزمینوں میں داخل ہونے کے بعد تمہیں کوئی اچھا تیغزن نظر نہیں آیا۔ یہ جتنے نام ہیں بولو، ان میں سے کس کے ساتھ تم تیغزنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار؟ بظاہر تم کہتے ہو کہ تم ایک تاجر ہو، سوداگر ہو، لیکن بات تیغزنی کی کرتے ہو۔ تمہاری گفتگو سے بھی میں یہی اندازہ لگا سکتا ہوں، اور تمہارے جسم کی حرکات و سکنات بھی بتاتی ہیں کہ تم تاجر اور سوداگر کم اور ایک تیغزن زیادہ ہو۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔